أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین اور عزیزان ملت، آج کے اس مبارک درس میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 42 سے 47 تک پڑھی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے منکرین اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والوں کے بارے میں ذکر فرمایا تھا، ان کو دعوت دی تھی کہ وہ اللہ کو رسول، اس کو خالق اور مالک تسلیم کر لیں، اور ان کا جو استہزاء تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، جو مذاق اڑایا کرتے تھے، اس کا بھی جواب دیا گیا تھا۔ آج کی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کفار اور مشرکین کو ڈرایا ہے اور بطور تنبیہ کے ان کو یہ کہا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے اور اللہ پکڑنے پر آ جائے تو کون تم کو بچا سکتا ہے؟ جن دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہو اور جن کو تم نے خدا بنا لیا ہے رب العالمین کو چھوڑ کر کے، کیا وہ تمہاری اللہ سے حفاظت کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کون ہے جو رات اور دن میں بے حد مہربان خدا کے مقابلے میں تمہاری حفاظت کرے؟ کون ہے جو تمہاری حفاظت کر سکتا ہے اللہ رب العالمین کے مقابلے میں؟ اگر اللہ تم کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہے اور اللہ تبارک و تعالی اگر تم کو تمہاری بدعمالیوں کے نتیجے میں سزا دینا چاہے تو بتاؤ کون ہے جو اللہ کے عذاب سے تم کو بچا سکے، چاہے رات ہو یا دن ہو؟
کون بچا سکتا ہے؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. یعنی اللہ ان سے شفقت اور محبت کی بنیاد پر یہ چاہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف آ جائیں اور تمام معبودان باطلہ سے توبہ اور استغفار کر لیں، ان سے منہ موڑ کر کے خدائے واحد کی طرف آ جائیں، اس کی غلامی کا اقرار کر لیں. لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ اسی خالق اور مالک سے منہ موڑ رہے ہیں جو حقیقی خدا ہے، جو سب کا پالنہار ہے، اور ان خداؤں اور بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں جو کسی لائق نہیں ہیں، جو نہایت مجبور ہیں اور نہایت ہی لاچار اور بے بس ہیں، ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، آپ ان کو کہیے کہ جو اصلی رحمان اور رحیم ہے، اگر وہ پکڑنے پر آ جائے، چاہے دن میں پکڑے یا رات میں پکڑے، تو کون تم کو بچا سکتا ہے؟ ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يسحبون. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بھلا بتاؤ کہ یہ تمہاری کتنی کم عقلی ہے اور کس قدر تم ناشکرے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی جو اصل رحمان ہے اور رحیم ہے، اور جس کی مشیت اور ارادے کے تابع تمام کائنات ہے، تمام زمین و آسمان کی مخلوقات ہیں، اس کو چھوڑ کر کے تم نقلی خداؤں کو تم نے حقیقی سمجھ لیا ہے. ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا، کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں کہ ان کو مصیبتوں سے بچا سکیں؟ تمنعهم من دوننا، ہمارے علاوہ کوئی اور ہے جو ان کو مصائب سے بچا سکے، پریشانیوں سے نجات دلا سکے؟ لا يستطيعون نصر انفسهم، وہ آپ اپنی مدد تو کر ہی نہیں سکتے اور نہ ہم سے پناہ ہی میں دیے جائیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے واضح کر دیا ہے کہ ہم کو چھوڑ کر کے کون ہے جو مصیبتوں سے بچاتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے. قدم قدم پر ہم حفاظت کرتے ہیں، ہم بچاتے ہیں. واقعی میں اگر انسان غور کرے تو ایک ایک قدم پر وہ اللہ کی نصرت اور مدد کا محتاج ہے، اور نہ جانے کتنے حوادثات اور کتنی پریشانیوں اور مصیبتوں سے اللہ بچاتا ہے. اللہ کے علاوہ کون ہے جو بچا سکے؟ کتنے کتنے خطرات سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں. اللہ اسی کو فرماتے ہیں ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يسحبون، کہ کون ہے بتاؤ ہمارے علاوہ جو تم کو مصائب سے، پریشانیوں سے بچا سکے؟ یقیناً ہم ہی بچاتے ہیں. جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، اور جن پر تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، جن کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، بتاؤ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے؟ وہ کیا تمہاری مدد کر سکتے؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر پاتے، وہ اپنا مدد نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے ہیں، اور دشمنوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی. وہ تمہاری کیا حفاظت کریں گے اور تم کو کیا بچائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں پر وضاحت فرمائی ہے اس کی کہ یہ کتنے کمزور ہیں، کتنے ناتواں اور ضعیف ہیں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. اللہ نے فرمایا کہ اتنے مجبور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ اگر ان سے مکھی بھی کوئی چیز چھین لے تو یہ مکھی کو بھی نہیں بھگا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، ان سے مانگنے والا بھی کمزور اور خود یہ بھی کمزور، نہایت کمزور. طالب اور مطلوب دونوں کے دونوں کمزور ہیں. واقعتاً یہ ایک حقیقت ہے جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات کی دنیا پوجا کرتی ہے وہ سب کے سب نہایت ضعیف ہیں.
میں تو کہتا ہوں کہ ان سے بہتر تو انسان ہے. آپ انسان کی خدمت کریں، عبادت نہ کریں، انسان کی خدمت کریں. وہ اپنے دائرے اختیار میں چاہے تو کچھ آپ کی مدد کر سکتا ہے، جتنا ہو سکے وہ آپ کا تعاون کر سکتا ہے. لیکن جن بتوں کی عبادت کی جا رہی ہے، یا جن درختوں کی پوجا کی جاتی ہے، یا جن جانوروں کی پوجا کی جاتی ہے، وہ تو کچھ بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے. انسان تو کچھ نہ کچھ نفع اور نقصان کا مالک ہے. وہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، 2-4 روپے کی مدد کر سکتا ہے، یا کہیں ضرورت پڑے تو آپ کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، 2 قدم چل سکتا ہے. یہ تو نہایت مجبور ہے، یہ تو چل بھی نہیں سکتے، گونگے بہرے ہیں، دیکھ نہیں سکتے. ان کو بلاؤ، ان کو پکارو تو تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے. اللہ اسی کو فرماتے ہیں کہ یہ کیا تمہاری حفاظت کریں گے، یہ تو خود اپنی حفاظت نہیں کر پاتے. آپ نے دیکھا ہوگا بارہا کہ کتے آتے ہیں اور وہیں ان کو غلاظت سے نہلا کر کے، پیشاب سے نہلا کر کے ان کے بتوں کو چلے جاتے ہیں. یہ تو بارہا ہم نے دیکھا ہے، اکثر ہوتا ہے روڈ کے کنارے پہ. وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، اور نہ ہی یہ ہم سے پناہ میں جا سکتے ہیں، ہم سے بچ نہیں سکتے ہیں. یعنی اگر ہم پکڑنے پر آ جائے تو ان کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، ان کو کوئی بچا نہیں سکتا. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ نہایت ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اور ہمارے مقابلے میں کوئی ان کا ساتھ بھی نہیں دے سکتا ہے. بلکہ ان کی سرکشی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو عیش و عشرت کا سامان عطا کیا ہے. اب یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ اور دشمنان اسلام کے انکار کی وجہ کو ذکر فرمایا ہے کہ یہ انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے عیش و آرام کے اسباب ان کو دیے تھے، ان کے باپ دادا کو خوب نوازا تھا، تو اب یہ اسی عیش و عشرت میں اور اسی مستی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اس قدر یہ عیش و عشرت میں پڑھ کر کے غافل ہو گئے ہیں، ان کا ذہن اور دماغ اتنا بھٹک گیا ہے کہ یہ ان اسباب کے دینے والے خدا کو بھول بیٹھے ہیں. بس اسی وجہ سے ان کی یہ حالت ہے کہ یہ ہم نے عیش و عشرت کے سامان سے نواز دیا، دنیا کی طرح طرح کی نعمتیں ہم نے دے دی، تو یہ ہم ہی کو بھول گئے. حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ اسی حال میں ان کو طویل عمر حاصل ہو گئی، ایک لمبی عمر اسی عیش مستی میں انہوں نے گزارا ہے، عمر کے ایک بڑے حصے کو گزارا ہے. لہذا اب یہ مسلسل عیش و عشرت کی زندگی گزارتے گزارتے یہ خدا کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے غافل ہو گئے ہیں اور لاپرواہ بن گئے ہیں، اور ان کے ذہن اور دماغ میں اپنی بڑائی کا خیال انگڑائی لینے لگا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے یہ ہمارے پاس یہ نعمتیں موجود ہیں اور ہم انہی نعمتوں میں پلے بڑے ہیں، بچپن سے یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اور طرح طرح کی لوازمات سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں یہ ہمارے پاس ایسی برقرار رہیں گی اور یہ ختم نہیں ہوں گی. اس غفلت میں یہ پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ ان کو ہمیشہ اپنا حساب لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں زندگی کا یہ آرام اللہ کی یاد کے لیے پردہ تو نہیں بنتا جا رہا ہے، کہیں اللہ سے دور تو نہیں کر رہا ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں اس وقت حاصل ہیں اور چھین نہ جائیں، کسی وقت ختم نہ ہو جائیں. یہ اس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیشہ سے ہیں، ہمارے باپ دادا کے پاس تھی، ہمارے پاس ہے، ہمیشہ رہیں گے. ان چیزوں نے ان کو غافل کر دیا ہے، اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ جب ان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ اس اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، تو یاد دہانی کے باوجود، مسلسل بلانے کے باوجود، یہ اتنے گھمنڈ اور تکبر میں، فخر میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ ان کے ذہن میں
اللہ کا خوف داخل نہیں ہو رہا ہے، اللہ کا ڈر ان کے قلب اور دماغ کو متاثر نہیں کر رہا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ عیش و آرام کی چیزیں بس ایسی پڑی رہیں گی، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ حالانکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے، تاریخ کو پڑھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر ہزاروں بڑی بڑی حکومتیں قائم ہوئی اور راتوں رات ختم ہو گئی، نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔ تو یہ کیا ہے؟ ان کو بھی اگر ہم پکڑنا چاہیں اور ان کے سامان عیش و عشرت کو ہم اپنے قبضے میں لینا چاہیں اور ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیں آئندہ نسلوں کے لیے، تو ذرا بھی دیر نہیں لگے گی، ان کا تمام ساز و سامان اور ان کے عیش و آرام کے اسباب سب کے سب یہ ایک لحظے، ایک منٹ میں ختم ہو جائیں گے۔ افلا يرون اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو اس کے کنارے سے گھٹاتے آ رہے ہیں مسلسل، بھلا پھر کیا وہ لوگ غالب آ جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس دوسرے جملے میں کفار اور مشرکین کو متنبہ کیا ہے کہ جو سرکشی میں مبتلا ہیں تو یہ کیوں نہیں غور کر رہے ہیں کہ چاروں طرف سے زمین ان کے لیے تنگ ہو رہی ہے اور زمین کو ہم چاروں طرف سے گھٹاتے آ رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے، فتوحات بڑھ رہے ہیں، چاروں طرف اسلام پھیل رہا ہے، یہ مکہ میں رہ کر کے مخالفت کر کے کیا کریں گے؟ ان کے دل میں ڈر کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے کہ چاروں طرف کی آبادی مسلمان ہو رہی ہے اور ہم زمین کو گھٹاتے آ رہے ہیں، مسلمانوں کی فتوحات بڑھ رہی ہیں، مسلمان چاروں طرف قبضہ کرتے جا رہے ہیں اور مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ کیوں نہیں ڈر رہے ہیں کہ وہ دن بھی آ جائے گا کہ جب مسلمان خود مکے پر قابض ہو جائے اور یہ مکہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے؟ یہ ان کے دل میں کیوں نہیں ڈر پیدا ہو رہا ہے جبکہ چاروں طرف کے آبادیاں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ڈرتے ہیں اور کیوں نہیں سمجھ لیتے ہیں اس بات کو کہ ہم زمین کو چاروں طرف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ دراصل کفار مکہ جو مخالفت کر رہے تھے اور بار بار مدینے پر چڑھائی کر رہے تھے اور طرح طرح کی پلاننگ کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ڈرایا ہے کہ ذرا سمجھ جاؤ، دیکھ لو کہ تمہاری لاکھ کوششوں کے باوجود، ہزاروں تدبیروں کے باوجود، مخالفتوں کے باوجود اسلام مسلسل فتح کے جھنڈے، جیت کے جھنڈے گاڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، لہراتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے اور چاروں طرف کی آبادی اسلام میں داخل ہو رہی ہے۔ لہذا وہ دن دور نہیں ہے کہ جب مکہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے، پھر تم کیا کرو گے؟ آج تم مخالفت پر تلے ہوئے، افہم الغالبون، کیا یہ لوگ اب غالب آ جائیں گے، اسلام کو دبا دیں گے؟ اسلام کو نہیں دبا سکتے، اسلام کو نہیں مٹا سکتے۔ قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو حکم الہی کے مطابق ہی اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ کہہ رہا ہوں، نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اور جو یہ میں کہتا ہوں کہ ایمان قبول کر لو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اور میں اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہوں، تو یہ میں اپنے طرف سے نہیں کر رہا ہوں بلکہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ میں تمہیں ڈراؤں، اللہ کے عذاب سے متنبہ کروں، خبردار کروں، یہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر کر رہا ہوں۔ میرا اس میں کوئی ذاتی نفع نہیں ہے، یہ ذاتی کوئی نقصان نہیں ہے، اگر تم ایمان نہ لاؤ تو میرا کچھ نقصان ہو جائے، ایسا نہیں ہے، اور اگر تم سب ایمان قبول کر لو تو میرا کوئی فائدہ ہو جائے، میرا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں تم کو جا کر کے خبردار کروں، اللہ نے ذمہ داری دی ہے، اس لیے میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، میں تمہارے پاس بار بار آ رہا ہوں، تمہیں دعوت دے رہا ہوں، ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، لیکن جو بہرے ہیں جب ان کو ڈرایا جاتا ہے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کفار اور مشرکین ایسے ہیں جیسے بہرے ہو گئے، بہرے کو آپ لاکھ اس کو پکارو، اس کو بلاؤ، اس کو آواز دو، وہ سن نہیں سکتا۔ ایسے ہی یہ سرکشی اور نافرمانی کرتے کرتے گویا کہ
ان کا دل بہرا ہو چکا ہے، اس میں اب ہدایت نہیں داخل ہو سکتی، ہدایت کی آواز ٹکرا کر کے باہر آ جا رہی ہے، اتنا بڑا غلاف اور پردہ ان کے دل اور دماغ پر پڑ چکا ہے کہ اب ہدایت کی بات کو نہیں سمجھتے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اگر ان کو آپ کے پروردگار کے عذاب کا ایک جھونکا بھی چھو جائے تو یہ ضرور کہنے لگے ہائے ہماری بربادی اور تباہی، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے، ہم ہی بد کردار تھے، ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی یہ آج تو یہ بڑے بے تکلفی کے ساتھ، بڑی لاپرواہی اور غفلت کے ساتھ دعوت سے رخ کو موڑ لے رہے ہیں اور اللہ سے اپنے چہرے کو پھیر کر بھاگ رہے ہیں، لیکن جیسے اللہ کا عذاب آ جائے، اور بڑا عذاب نہیں بلکہ عذاب کا مختصر سا ایک جھونکا بھی آ جائے اور ان کو اللہ کا عذاب ٹچ بھی کر جائے ہلکا سا، تب ان کو احساس ہوگا اور یہ اپنے خواب غفلت سے بیدار ہوں گے اور اس وقت کہیں گے کہ ہائے یا ویلنا انا کننا ظالمین، یقینا ہم ہی ظالم تھے اور ہم ہی مجرم تھے، یہ ہمارے جرم کی سزا ہے۔ لیکن اس وقت کا گناہوں کا اقرار کرنا اور اپنے ظلم اور زیادتی کا اور اپنے جرم کا اقرار کرنا یہ بالکل نفع ان کو نہیں دے گا۔ اگر آج یہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے سیدھے راستے پہ آنا چاہے تو آج سکتے ہیں، ان کو آج موقع ہے، لیکن جب اللہ کا عذاب آ جائے گا اور اس وقت یہ روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے انا کنا ظالمین، ہم ہی مجرم ہیں، اس وقت کا رونا دھونا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بالکل وضاحت فرما دی، اس سے پہلے بھی کئی آیتوں میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالی نے اس اخیر کی آیت میں قیامت کے روز بندوں کے اعمال کا وزن جو کیا جائے گا اس کی منظر کشی کی ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے، پھر کسی کے ساتھ ذرا بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تمام بندوں کے اعمال کو وزن کریں گے، اور وزن بھی اس طریقے سے کیا جائے گا کہ اس میں ذرہ برابر کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی، عدل اور انصاف کا معاملہ ہوگا۔ موازین کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، موازین القسط، موازین یہ میزان کی جمع ہے، میزان کہتے ہیں ترازو کو، میزان کی جمع یہ موازین ہے۔ اس جگہ اللہ نے جو جمع کا لفظ استعمال فرمایا ہے، میزان جمع کا جو صیغہ استعمال فرمایا ہے، بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بندوں کے اعمال کو تولنے کے لیے بہت ساری میزانوں کو استعمال فرمائیں گے، بہت سارے ترازو کو قائم کریں گے، اس لیے موازین کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، بہت سارے ترازو قائم کیے جائیں گے بندوں کے اعمال کو وزن کرنے کے لیے۔ اب چاہے ہر شخص کے لیے الگ الگ ترازو استعمال کیا جائے گا یا خاص اعمال کے لیے الگ الگ ترازو استعمال کیے جائیں، یہ الگ بات ہے، لیکن جمہور مفسرین کرام اور علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ میزان ایک ہی ہوگی، ترازو جو قائم اللہ رب العالمین فرمائیں گے وہ ترازو ایک ہی ہوگی۔ اب اللہ نے جو جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے وہ اسی لیے کیا ہے کہ وہ ایک ہی ترازو بہت سارے ترازوؤں کا کام دے گی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے موازین کا لفظ استعمال فرمایا ہے، کیونکہ ساری مخلوقات میں سے جتنے بھی انسان ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان جو قیامت کے دن تک پیدا ہونے والا ہے، ان سب کی تعداد تو اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا صحیح تعداد کیا ہوگی، اور ان سب کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی ترازو میں تولیں گے، تو ظاہر سی بات ہے
کہ ترازو تو ایک ہی ہوگی لیکن بہت سارے ترازوؤں کا وہ کام دے دے گی، اس لیے اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ یہ جمہور علماء کرام اور مفسرین کا خیال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسط کا لفظ استعمال فرمایا ہے موازین کے ساتھ، اس کی صفت ذکر فرمائی ہے۔ قسط کا معنی ہے عدل و انصاف، عدل و انصاف، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جو بندوں کے اعمال کو وزن کریں گے اور جو ترازو کو قائم فرمائیں گے تو وہاں بالکل عدل اور انصاف کا معاملہ فرمائیں گے، کسی کے ساتھ ذرا بھی کمی اور بیشی نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ مستدرک حاکم کے اندر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جو میزان وزن اعمال کے لیے رکھی جائے گی وہ اتنی بڑی اور وسیع ہوگی کہ اس میں آسمان و زمین کو تولنا چاہے تو بھی اس میں سما جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا، میزان پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا اور ہر انسان کو اس کے میزان کے سامنے لایا جائے گا، ہر انسان کو اس میزان کے سامنے لایا جائے گا۔ اگر اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو فرشتہ پکار کر کے کہے گا، جس کو تمام اہل محشر سنیں گے کہ فلاں شخص کامیاب ہو گیا، اب کبھی اس کو پریشانی لاحق نہیں ہوگی، محرومی کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اگر میرے عزیزوں نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو گیا تو یہ فرشتہ اس وقت پکار کر کہے گا کہ فلاں شخص شقی اور محروم ہو گیا، فلاں شخص شقی اور محروم ہو گیا، اب کبھی کامیاب اور کامران نہیں ہوگا۔ دوسری روایات میں اس کی تصریح ہے، یہ جو فرشتہ مقرر ہوگا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے، یہ ان کو مقرر کیا جائے گا میزان عدل کے پاس اور یہ اعلان کریں گے۔ بہرحال یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اس کا خیال ہر ایک کو رکھنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، کہ اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہوگا تو ہم اسے بھی لے آئیں گے، اس کو بھی تولیں گے اور ہم حساب کے لیے کافی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ چھوٹا عمل کوئی ہو تو اللہ اس کو نعوذ باللہ بھول جائیں گے اور چھوڑ دیں گے، جیسا کہ دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو یا بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، ہر ایک کو نہایت حفاظت کے ساتھ فرشتوں کے ذریعے رکھواتے ہیں، اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور قیامت کے دن ہر عمل کو تولا جائے گا۔ ہم اور آپ اعمال کرتے ہیں اور کوئی گناہ کرتے ہیں، کبھی چھپ کر کے، کبھی بند کمرے میں اور اندھیری رات کے اندر، اور سوچتے ہیں کہ بس 2-4 سالوں کے بعد اور 10 سالوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد وہ گناہ ہمارے ذہن اور دل دماغ سے نکل جاتا ہے، ہم بھول گئے رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ کر دیا ہے اور اللہ ہمارے اس گناہ کو لا کر وہاں وزن کرے گا۔ اس وقت ہم پریشان ہوں گے اور ہم کو احساس ہوگا کہ ہم نے تو یہ گناہ کیے تھے لیکن ہم بھول گئے تھے، ہم کو یاد بھی نہیں تھا، دیکھو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ اس وقت انسان افسوس کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب کے لیے کافی ہیں۔ یعنی اے لوگوں تم یہ نہ سمجھو کہ اتنے لوگ جب ہوں گے، کروڑ کی تعداد ہوگی انسانوں کی، تو اکیلے اللہ کیسے حساب لیں گے۔ اس غلط فہمی میں نہ رہو، اس خواب خرگوش میں مبتلا نہ رہو، یقیناً میں اکیلا ہی کافی ہوں اور اکیلا سب کا حساب لے لوں گا، تمام انسانوں کا حساب، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ پوری زندگی کے ایک ایک عمل کو ہم لا کر کے دکھائیں گے اور تفصیلات بھی موجود ہوں گی کہ کہاں پہ تم نے یہ عمل کیا تھا اور کس وقت کیا تھا۔
تمام تفصیلات کے ساتھ ہم لا کر کے پیش کر دیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، یقیناً ہم کافی ہیں حساب لینے کے لیے. عزیزان محترم، ہمارے اور آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ ہم اعمال کو تولیں گے، وزن کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے اعمال کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جس کو تولا جائے. بھائی وزن تو ان چیزوں کی ہوتی ہے جو جن کے اندر جسم ہو، جو دکھنے میں نظر آ رہی ہوں، ان چیزوں کو تولا جا سکتا ہے. اعمال تو دکھنے میں نظر نہیں آتے ہیں، ان کو کیسے تولا جائے گا؟ لیکن بہت ساری روایات اور احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے اور اس کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن عمل کو تولیں گے اور عین عمل کو تولیں گے. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن اعمال کو کسی چیز کی شکل دے دیں گے، ایک جسم بنا دیں گے، کوئی سامان بنا دیں گے اور پھر اس کو تولا جائے گا. لیکن اکثر جمہور علماء کا خیال یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اعمال کو ہی وزن کریں گے، اس کو کسی دوسری شکل میں تبدیل نہیں کریں گے، بالکل جو عمل ہے اسی کو وزن کریں گے. اور اس کا وزن کرنا یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے. آج تو سائنس کا زمانہ ہے، ہر انسان اس کو سمجھ سکتا ہے. ہواؤں کا وزن آج کیا جاتا ہے، ٹمپریچر کو ناپا جاتا ہے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں کے وزن کے لیے، بہت ساری چیزوں کے ماپنے کے لیے آج پیمانہ موجود ہے دنیا کے اندر. تو ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ گرچہ عمل دکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جب انسان ایسی چیز کو بنا سکتا ہے جس سے وہ ہواؤں کو ناپ سکے اور بدن کے ٹمپریچر کو، بخار کو ناپ سکے، اسی طریقے سے انسان کے خون میں کتنے شوگر لیول کیا ہے اس کو جانچ سکتا ہے، اس کو ماپ سکتا ہے، تو اللہ کیوں نہیں کوئی ایسے ترازو کو بنا سکتے ہیں جس سے ہمارے اور آپ کے عمل کو اللہ وزن کر سکے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ کوئی آج کے زمانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور میزان کو قائم فرمائیں گے اور سب کو وہاں اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا. کوئی اس سے بچ نہیں سکتا ہے، خواہ وہ کافر ہو، مشرک ہو یا مومن ہو، ہر ایک کو اس مرحلے سے گزرنا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ 3 مرحلہ ایسا ہوگا جہاں انسان کسی کو نہیں پہچانے گا. ایک تو پلسرات کا مرحلہ، اور ایک جب حساب و کتاب شروع ہوگا اس وقت، اور ایک جب نامہ اعمال جب اڑا کر کے دیے جائیں گے اس وقت انسان کسی کو نہیں پہچانے گا، بس اس کو اپنی ہی فکر ہوگی. تو بہرحال حساب و کتاب یہ ایسا معاملہ ہے کہ اللہ سارے بندوں سے لیں گے اور کوئی بچ نہیں سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی رسول آپ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالی انصاف کے وزن کو، انصاف کے ترازو کو جب قائم فرمائیں گے تو ہر عمل کا حساب لیں گے؟ کیا میرے پاس 2 غلام ہیں جو میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں اور معاملات میں بھی وہ صحیح نہیں ہے، میں کبھی کبھی میں ان کو مار دیتا ہوں، ان کو کبھی برا بھلا کہتا ہوں، تو اللہ اس کا بھی حساب لیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نافرمانی اور خیانت کو تولا جائے گا، پھر تمہارے سب و شتم اور مار پیٹ کو تولا جائے گا. اگر تمہاری سزا اور ان کا جرم برابر ہو جائے تو معاملہ برابر سرابر، اور اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے کم رہی تو یہ سمجھو کہ تمہارا ان پر احسان ہوگا، اور اگر ان کے جرم سے تمہاری سزا بڑھ گئی تو تم نے زیادتی کی ہے، تم سے بدلہ لیا جائے گا. یہ شخص وہاں سے اٹھ کر الگ جا کر بیٹھ گیا اور رونے لگا.